نعمت الذریہ الصالحہ من بنین و بنات، اولاد بھی نعمت ہے، لیکن کب؟ جب وہ نیک ہوں۔ اچھا، اولاد تو کافروں کے پاس بھی ہے۔ اگر صرف اولاد کا ہونا ہی نعمت ہوتا تو کافروں کی اولاد بھی نعمت ہے؟ نہیں، مومنوں کی اولاد نعمت ہے جب وہ نیک ہوں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایک لفظ یہ بھی بولا، نیک بیوی بھی نعمت ہے۔ بیویاں تو کافروں کے بھی ہیں، شادیاں تو وہ بھی کرتے ہیں، تو نعمت تو وہ بھی ہوگی پھر۔ لیکن نہیں، الزوجہ الصالحہ، نیک بیوی۔ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی؟ اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من زوجۃ تشیبنی قبل المشیب، ایسی بیوی سے جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے، اس طرح غم دے، مصیبتیں کریٹ کرے، نافرمانی کے وہ رویے پیش کرے۔ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، میں ایسی بیوی نہیں چاہتا۔ وَمِن وَلَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ، ایسی اولاد سے میں پناہ چاہتا ہوں جو میرے لیے فتنہ بن جائے۔ اولاد تو بڑی پسندیدہ چیز ہے انسان کے لیے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے ایسی اولاد چاہیے نہیں جو فتنہ بن جائے۔ وَمِن مَالٍ يَكُونُ عَلَيَّ وَبَالًا، مال تو انسان کی پسندیدہ چیز ہے، لیکن فرمایا ایسا مال مجھے نہیں چاہیے جو میرے لیے وبال بن جائے۔ تو نعمت کیا ہوئی؟ نیک بیوی، نیک اولاد، حلال مال، یہ تینوں چیزیں مانگنی چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حبب الی من دنیاکم، دنیا میں سے تین چیزیں مجھے پسندیدہ ہیں، المرأة الصالحہ، الطیب والمرأة الصالحہ وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، خوشبو، نیک اور صالحہ عورت، اور نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا گیا ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو کس طرح حدیث میں ترتیب ہے، خوشبو، نیک اور صالحہ عورت، اور نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا گیا۔ ایسی عورت جو پاک دامن ہو، جو پاکیزہ رہنا، طہارت و پاکیزگی کے کمال درجے کو حاصل کرنے والی ہو، خوشبو کا اہتمام کرنے والی، شریعت کے قواعد اور اصولوں کی روشنی میں، اور پھر وہ صالحہ بھی ہو، اللہ ذوالجلال کے سامنے گرنے والی ہو، تہجد گزار ہو، اور پھر نماز کے لیے کھڑی ہو جائے، تو اللہ کے رسول کی یہ پسند تھی تو یہ اللہ کی بھی پسند ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خوشبو جب کوئی پیش کرے تو واپس نہ کرو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار بنایا تھا کہ جب شادی نکاح کرنا ہو تو معیار کیا ہے؟ اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، دین و خلق، جس کے دین سے آپ مطمئن ہیں، جس کے اخلاق سے مطمئن ہیں، نکاح کرو۔ دین سے مراد اس کا اور خالق کا تعلق بڑا خوبصورت ہے، اور اخلاق سے مراد کہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ اس کے مخلوق سے معاملات بھی بڑے خوبصورت ہیں۔ دین اور دنیا، اللہ کے ساتھ معاملات اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ معاملات جس کے عمدہ ہیں، یہ صالح ہیں۔